السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، فیس بک لائیو کے ذریعے آج ایک بار پھر شام 5 بجے میں آپ سے مخاطب ہوں اور روزانہ کی طرح محترم ناظرین، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بار عید تک لاک ڈاؤن ہے اور رمضان کا مبارک مہینہ اس لاک ڈاؤن میں ہی شروع ہو رہا ہے، تو رمضان میں وہ عبادات جو ہم مسجدوں میں کرتے تھے اور بڑی تعداد میں کرتے تھے، جیسے تراویح کی نماز ہے، تو ہمارے لیے موجودہ حالات کے پیش نظر، لاک ڈاؤن کے پیش نظر بھی ضروری ہے کہ ہم اس بار تراویح کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائیں، بڑی جماعتیں نہ بنائیں۔ یعنی ہمارے یہاں اتنی بڑی جماعت نہ ہو کہ وہ حکومت کی نظر میں اور پولیس وغیرہ کی نظر میں غیر قانونی ہو، قانون کے خلاف ہو، اور اطباء اور ماہرین صحت کے مطابق بھی کورونا کی وجہ سے یعنی جو سوشل ڈسٹینس ہونا چاہیے اس کا بھی تقاضا ہے کہ ہم بڑی تعداد میں جماعت نہ بنائیں۔ کل میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ اگر ہے بہت اچھی بات ہے، حافظ تراویح پڑھا دے، اگر حافظ نہیں ہے تو جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ تراویح پڑھا دے۔ بالفرض اگر گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، تو اگر کوئی قرآن اچھا پڑھنا جانتا ہے تو قرآن ہاتھ میں لے کر قرآن میں دیکھ کر کے بھی وہ تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو ہمارے بعض بھائیوں نے کل کمنٹ کے ذریعے پوچھا تھا کہ کیا اس کی کوئی دلیل موجود، تو میں یہ واضح کر دوں کہ اس کی دلیل موجود ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام قرآن ہاتھ میں لے کر کے نماز پڑھاتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پڑھتی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تعلیقاً امام بخاری اس کو لائے ہیں، اور اس کے علاوہ علماء کے فتاوی کے ضرورت پڑنے پر قرآن لے کر کے تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز میں قرآن لے کر کے اگر ہم تراویح پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ ایک حرکت نہیں ہے؟ اور نماز میں تو حرکت کرنا حرام ہے، ظاہر سی بات ہے، قرآن ہم لیے رہیں گے، پیج وغیرہ پلٹنے ہوں گے، تو کیا اتنی حرکت کی اجازت ہے نماز کے دوران؟ تو جی ہاں، اتنی حرکت کی اجازت ہے ضرورت پڑنے پر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت نماز میں لے کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جب ایک بچے کو گود میں لے کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو مصحف اور قرآن تو بہرحال اس سے ہلکی چیز ہے، اور وہ ضرورت ہے نماز کی، بچی کو گود میں لینا نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا موبائل کے ذریعے بھی اگر موبائل میں قرآن ہے یا مصحف جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، مصحف کو ضرورت پڑنے پر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو عادت بنا لیا جائے یا معمول بنا لیا جائے، جہاں حالات ایسے ہوں کہ ہمارے گھر میں کوئی حافظ بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا بھی نہیں جس کو قرآن اچھا یاد ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی واضح کر دوں کہ ہمارے یہاں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ تراویح کی نماز میں قرآن ختم کرنا بالکل واجب اور ضروری ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن اگر حافظ ہے اور پورا قرآن ختم کر دے تراویح کے اندر تو اچھی بات ہے، یہ بہتر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوپر قرآن کا ایک دور کرتے تھے، پورا قرآن ان کو پڑھ کر کے سناتے تھے۔ تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان میں ایک مرتبہ پورے قرآن کا دور ہونا چاہیے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تراویح کا ایک پارٹ نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے علاقوں میں لوگ تراویح کی نماز میں کم قرآن پڑھتے ہیں لیکن سکون سے پڑھتے ہیں، اور بہت کر میں 3 دن میں 4 دن میں 5 دن میں جلدی جلدی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ تراویح کے آداب کے خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا بھی آپ قرآن چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ بعض جگہوں پر چھوٹی چھوٹی تراویح ہوتی ہے، اس کو لوگ سورہ تراویح بولتے ہیں، ہونا چاہیے ایک مرد اور ایک عورت بھی تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ عورت بھی پیچھے کھڑی ہوگی، امام کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر نماز پڑھانے والا بیٹا بھی ہے اور پڑھنے والی اس کی ماں بھی ہے تبھی وہ اس کے بازو میں نہیں کھڑی ہوگی، اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اس کی بیوی ہے تبھی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، عورتیں ہمیشہ پیچھے کھڑی ہوگی۔ اور اگر غیر محرم مرد بھی تراویح میں شامل ہیں تو بہتر ہے
بلکہ موجودہ حالات کے پیش نظر اس بات کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر خواتین ہیں تو بیچ میں کوئی پردہ وغیرہ لگا کر کے ان کی نماز پیچھے ہو، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو۔ اگرچہ صحابہ کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں اور پیچھے کی صف میں رہتی تھیں، مگر اس دور کے حساب سے اور آج کے دور کے حساب سے بہت فرق ہے۔ آج فتنے زیادہ ہیں، اختلاط کے اندیشے زیادہ ہیں، لہٰذا اپنی طرف سے فتنے کو دفع کرنے کی تمام کوششیں کی جائیں، بیچ میں پردہ وغیرہ کا اہتمام کر کے۔ اگر غیر محرم مرد بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں تو پیچھے عورتیں جو ہیں وہ پردے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ باقی گھروں میں رہیں، لاک ڈاؤن کی پابندی کریں، بیماری سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی اس بیماری کا شکار ہے فوراً اس کو طبی امداد مہیا کریں۔ ایسی بھی خبریں آئی فیس بک کے ذریعے بعض جگہوں پر کہ کوئی مسلمان کورونا وائرس کا شکار ہوا اور اس کی وجہ سے انتقال کر گیا، تو اسی کے خاندان والوں نے اور اسی کے اپنے ہم مذہب لوگوں نے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں نے اپنے قبرستان میں اس کو دفن ہونے نہیں دیا۔ یہ انتہائی افسوس کی اور گری ہوئی بات ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، ماہرین صحت کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کو قبرستان میں دفن کرنے سے اس کا کوئی وائرس نہیں پھیلتا، کوئی خطرہ نہیں، مگر یہ ہماری بے غیرتی ہے، بے ضمیری ہے، خود غرضی ہے، بے حسی ہے کہ ایک مسلمان جو اس بیماری کی وجہ سے اگر مرا ہے اس کو ہم اپنے قبرستان میں دفن ہونے تک کی اجازت نہیں دیتے۔ میرے بھائیو، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ میڈیا میں ہم نے جہاں ایک طرف یہ خبریں سنی کہ بہت سارے جگہوں پر مسلمانوں نے غیر مسلموں کو کی ارتھی کو جو ہے تیار کیا اور ان کے آخری رسومات کو مکمل کرنے میں تعاون کیا اور ہندو مسلم بھائی چارہ کا ثبوت دیا، جہاں ایک اچھی تصویر پیش کی وہاں ایک طرف یہ گھناؤنی تصویر بھی ہم نے پیش کی کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو اپنے قبرستان میں ہم نے دفن ہونے نہیں دیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اس وبا سے ہم سب کو عافیت دے، پوری دنیا کو عافیت دے، اور جلد سے جلد اس وبا اور اس مرض سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، آمین۔ آج کا جو موضوع ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم لباس کے آداب پر آج آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ لباس کے تعلق سے سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم جو بھی لباس پہنیں، شریعت کہتی ہے لباس کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ لباس ہمارے لیے زینت کا کام کرے، وہ ہمارے لیے باعث زینت ہو، اسے پہن کر کے ہم اچھے لگیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لباس ہمارے لیے ستر پوشی کا کام کرے، ہمارا ستر اس سے ڈھک جائے، ہماری شرمگاہ اس سے ڈھک جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اور یہ لباس تمہارے لیے زینت کا کام کرتا ہے۔ عرب اس کو ریش بولتے ہیں، تو چونکہ وہ پر پرندے کی زینت ہوتی ہے تو لباس بھی گویا انسان کا پر ہے اور انسان کو زینت عطا کرتا ہے۔ ستر پوشی، شرمگاہ کو ڈھانپنا، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان فطری طور پر لباس میں رہنا چاہتا ہے، ڈھکا رہنا چاہتا ہے، ننگا رہنا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا نے جب جنت میں اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے درخت کو انہوں نے چکھ لیا اور کھا لیا تو قرآن کیا کہتا ہے، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں، وَاتَّفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور دونوں جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو پہلے انسان ہیں اور جن سے انسانیت کا آغاز ہوا، ان کی سرشت میں اور ان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ ہمیں ننگے نہیں رہنا ہے۔ آج سو کالڈ اور نام نہاد اپنے آپ کو مہذب کہنے والے لوگ سمندروں کے ساحلوں کے کنارے اور بیچ پر ننگے گھومتے ہیں، واللہ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت سے بھی گری ہوئی چیز ہے۔ لباس پہنتے وقت ہمیشہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، جن کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے لباس نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جب بھی لباس پہنے ہمیں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا پڑھیے جب بھی آپ کپڑا پہننے لگیں، یہ دعا پڑھیں کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے یہ کپڑا ہمیں پہنایا اور ہمیں یہ عطا فرمایا، من غیر حول منی ولا قوہ، اس میرا کوئی زور نہیں تھا اس میں میرا کوئی زور نہیں تھا، میری کوئی طاقت نہیں تھی، اے اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے یہ لباس مجھے عطا فرمایا ہے۔ اگر نیا کپڑا پہنے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ انا اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے اللہ تو نے یہ کپڑا مجھے پہنایا، اسألک خیرہ،
میں اس کپڑے کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، اور جس بھلائی کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا اس بھلائی کا بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس کپڑے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جس برائی کے لیے کپڑا بنایا گیا اس برائی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کپڑے کے سلسلے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ ایک لفظ جوڑا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یعنی انسان ظاہری لباس اور ظاہری کپڑے پر بڑی محنت کرے، بڑا خوبصورت لباس پہنے اور اپنے لباس کے ذریعے لوگوں پر اپنا رعب و دبدبہ جمائے، اپنا رنگ جمائے، لیکن اپنے اخلاق کو اور اپنے کردار کو نہ سنوارے تو یہ نامناسب بات ہے۔ دنیا کے تمام لباسوں میں سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ انسان بہترین کپڑا نہ پہنے لیکن اگر اس کے اندر تقوی ہے تو اس سے خوبصورت کوئی نہیں۔ اور دنیا کے خوبصورت لباس ہیں لیکن انسان کا کردار تقوی سے خالی ہے، انسان کے اندر تقوی نہیں ہے تو سمجھو وہ ننگا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اللہ نے فرمایا کہ تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، پرانا کپڑا اگر آپ کے پاس ہے، آپ اب اسے نہیں پہن رہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کو وہ کپڑا دے دیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لبس ثوبا جدیدا، جو نیا کپڑا پہنے اور پھر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا دیا، ما اواری بہ عورتی، جس کے ذریعے میں اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہوں، واتجمل بہ فی حیاتی، اور اپنی زندگی میں اس کپڑے کے ذریعے اپنے آپ کو خوبصورت کرتا ہوں، ثم عمد الى الثوب الذی اخلق، پھر اپنے پرانے کپڑے کو فتصدق بہ، پرانا کپڑا لے جا کر کے صدقہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ دعا پڑھ لے نیا کپڑا پہننے کے وقت اور پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے، کان فی کنف اللہ وفی حفظ اللہ وفی ستر اللہ حیا ومیتا، تو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں اور اللہ کی پناہ میں اور اللہ تعالیٰ کے عافیت میں وہ رہے گا وہ انسان۔ تو میرے بھائیوں، پرانا کپڑا کسی کو صدقہ کر دیں اور نئے کپڑا پہننے کے ٹائم یہ دعا پڑھیں۔ کپڑا جب بھی پہن رہے ہوں، چاہے آپ کرتا پہن رہے ہوں، پائجامہ پہن رہے ہو، داہنے طرف سے پہنیں، پہلے داہنی آستین میں کرتا ڈالیں، پہلے داہنے پیر میں پائجامہ ڈالیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی طہورہ وترجلہ وتنعلہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے، جب کپڑا پہنتے تھے، جب جوتا پہنتے تھے، جب بالوں میں کنگھی کرتے تھے تو داہنی طرف سے شروع کرنا یہ آپ کو محبوب تھا۔ سفید کپڑا پہننا پیارے رسول کی سنت ہے۔ ویسے تو آپ رنگین کپڑے بھی پہن سکتے ہیں لیکن سفید کو ترجیح دیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البسوا من ثیابکم البیاض، اپنے کپڑوں میں سفید کپڑا پہنو، فإنہا خیر ثیابکم، سفید کپڑا سب سے بہتر کپڑا ہے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور سفید کپڑے میں ہی اپنے مردوں کو کفناؤ۔ زعفرانی رنگ کا کپڑا نہ پہنے، زعفرانی رنگ کا بھگوا رنگ کا کپڑا پہننے سے، سیفران کلر کا کپڑا پہننے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین معصفرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زعفرانی جوڑے میں دیکھا، زعفرانی کلر کا جوڑا میں پہنے ہوئے تھا، فقال ان هذه من ثياب الكفار، آپ نے فرمایا یہ کفار کا کپڑا ہے، فلا تلبسها، تم یہ رنگ یہ کلر مت پہنو۔ محترم ناظرین، انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اسے کپڑا اچھا پہننا چاہیے۔ یہ کوئی تقوی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور ہم پھٹے پرانے پیون لگے کپڑے پہنے، یہ کوئی تقوی نہیں اور یہ کوئی نیکی نہیں۔ حضرت ابو الاحوص اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوب دونی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، معمولی سا کپڑا پہنے ہوئے تھا، آپ نے پوچھا الک مال، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میرے پاس مال ہے۔ آپ نے پوچھا من ای المال، کون سا مال ہے؟ انہوں نے کہا قد آتانی اللہ من الابل والغنم والخیل والرقیق، میرے پاس ہر طریقے کا مال ہے، گھوڑے ہیں اور اسی طریقے سے میرے پاس اونٹ ہے، بکریاں ہیں، غلام ہے، بہت کچھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتُهُ، یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ اللہ نے نوازا ہے تو ڈھنگ کے کپڑے پہنو، یہ پھٹے پرانے معمولی کپڑے مت پہنو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا ہے تو لباس کے ذریعے خوش ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اچھا کپڑا انسان کو پہننا چاہیے۔
مرد کو ایسا نہیں کپڑا پہننا چاہیے جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے، عورتوں کو ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے جو مردوں کے لیے مخصوص ہے، بلکہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا کپڑا بھی نہیں۔ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کے رسول لوگوں کے لیے، ان مردوں کے لیے جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں، ان کی مشابہت کرتے ہیں، والمتشبہات من النساء بالرجال، اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے اوپر۔ مرد کا کپڑا ہمیشہ ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے سے بچو، فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ، کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکانا یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، گھمنڈ ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَ، اور اللہ تعالیٰ گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں، ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑا ٹخنے کے نیچے اگر کرنے کا مقصد تکبر ہو تب حرام ہے، عام حالات میں کپڑا ٹخنے کے نیچے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی نہیں، ہمیں ہر حال میں اپنا کپڑا ٹخنے کے اوپر رکھنا ہے۔ ٹخنے کے نیچے کپڑا رکھنے پر ہماری نیت اگرچہ نہ ہو تب بھی وہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی یہاں قید لگائی، ہر جگہ قید نہیں لگائی ہے۔ یہ قید وضاحت کے لیے ہے، یہ قید شرط کے لیے نہیں کہ جب تکبر کے لیے ہم کپڑا ٹخنے کے نیچے رکھیں تب حرام۔ اس لیے کہ دوسری حدیث میں صحیح بخاری کی آپ نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کپڑا اگر ٹخنے کے نیچے ہے تو وہ جہنم میں انسان کا وہ حصہ جائے گا۔ محترم حضرات، کپڑے پر تصویریں بنی ہو تو ایسا کپڑا پہننا حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں انہا اشترت نمرقۃ، حضرت عائشہ نے ایک گدا خریدا اور اس گدے پر تصویریں بنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے کمرے میں تو آپ دروازے پر آئے تو آپ دروازے میں داخل نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں فعرفت علی وجہی الکراہہ، اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ دیکھ کر کے میں سمجھ گئی کہ آپ کو کچھ ناپسند گزرا ہے، کچھ ناگوار گزرا ہے۔ قالت یا رسول اللہ اتوب الی اللہ ورسولہ، حضرت عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اللہ کے رسول سے معافی مانگتی ہوں، ماذا اذنبت، میں نے گناہ کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما بال هذه النمرقہ، اے عائشہ یہ گدا کیسا ہے؟ کہنے لگی اشتریتها لک، اے اللہ کے رسول یہ گدا میں نے آپ کے لیے خریدا ہے، لتقعد علیہا، تاکہ اس پر آپ بیٹھیں، وتوسد علیہا، اور آپ اس پر ٹیک لگائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القیامہ، اے عائشہ یہ تصویر بنانے والے قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے، وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، اور ان سے کہا جائے گا تم نے جو بنایا اس میں جان ڈالو، اس کو زندہ کرو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ان البیت الذی فیہ الصور لا تدخلہ الملائکہ، جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان کے لباس پہ، انسان کے کپڑے پہ تصویریں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم ناظرین، کپڑا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بلا وجہ ہم کو دوسروں سے ممتاز کر دے، جو ہمارے ملک کے، ہمارے آس پاس کے ماحول اور کلچر سے بالکل الگ ہو، جو ہمیں لوگوں میں مشہور کر دے۔ ایسے لباس کو لباس شہرت کہا گیا ہے اور حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس ثوب شہرت فی الدنیا، جو دنیا میں شہرت والا لباس پہنتا ہے، البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت والا لباس پہنے گا۔ بلا وجہ لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ہمیں ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ باقی اگر کوئی لباس شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں اور شرفا کا لباس ہے، باعزت لوگوں کا لباس ہے، اس کو پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم لیا اور دوسرے ہاتھ میں سونا لیا، اور آپ نے دوسرے ہاتھ میں سونا لے کر کے فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، یہ ریشم اور یہ سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ عورتوں کے لیے خاص طور سے شریعت میں تاکید ہے ان کا کپڑا باریک اور چست نہ ہو، ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، ان کے اعضائے بدن نہ جھلکتے ہوں اور اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ ان کے اعضائے بدن نما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو جہنمی کہا ہے، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، وہ ایک مرتبہ
وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ ایسا کپڑا پہنے ہوئی تھی جو باریک تھا، ٹرانسپیرنٹ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے منہ پھیر لیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا یا اسما ان المرأۃ اذا بلغت المحیض، اے اسما عورت جب بالغ ہو جائے، جب جوان ہو جائے، لم تصلو ان یرا منہا الا ھذا وھذا، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کے بدن میں سے چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ کچھ اور نظر آئے. یعنی چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ عورت گھر میں بھی ہے تو اور دیگر جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں، سسر ہیں، بھائی ہیں، باپ ہیں، ان کے سامنے بھی اس کا چہرہ اور اس کی ہتھیلی کے علاوہ دیگر اعضاء نظر نہیں آنے چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ عورت کے جوان ہونے کے بعد اس کی ہتھیلی اور اس کے چہرے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آنا چاہیے. گھر کے اندر بھی خواتین ہیں تو دوپٹہ اوڑھ کے رکھیں، اپنے سینے اور اپنے گریبانوں کو ڈھانک کر کے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتیں اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر، اپنے گریبان پر رکھیں. حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبطی چادروں کے کپڑے آئے. یہ جو ہے قبطی جو چادر ہوتی تھی، بالکل باریک کپڑا ہوتا تھا، وہ اللہ کے رسول کے پاس تحفے کے طور پر آیا. فَأَعْطَانِي مِنْهَا قِبْطِيَّةً، تو اس کپڑے میں سے ایک ٹکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا اور فرمایا اصبعها صدعین، اے دہیا اس کپڑے کے 2 ٹکڑے کر لینا اور ایک سے کرتا بنا لینا اور دوسرے کو اپنی عورت کو دے دینا، وہ اس کا دوپٹہ بنا لینا. حضرت دہیا جب جانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ بلوایا اور کہا وَأْمُرْ إِمْرَأَتَكَ أَن تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفُهُ، چونکہ کپڑا بہت باریک تھا آپ نے فرمانا چاہیے کہ اعضائے بدن نظر نہ آتے ہو. محترم حضرات، میلے ستھرے سفید کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے بال بالکل پراگندہ ہیں اور کپڑے بالکل میلے ہیں، بال بالکل پراگندہ ہیں. تو آپ نے فرمایا اما کان یجد ھذا ما یسکن به شعرا، کیا ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اپنے بالوں کو یہ ٹھیک کر لیتے، بالوں کو سنوار لیتے. ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخا، دوسرے آدمی کو آپ نے دیکھا جو میلے کپڑے پہنے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اما کان یجد ھذا ماء یغسل به ستا، کیا ان کے پاس پانی نہیں تھا اپنے کپڑے کو دھل لیتے. تو معلوم ہوا کہ کپڑے اگر میلے ہو جائیں تو ان کو دھل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہننا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی مجھے یہ چیز ہوں اور میرے سر پہ، میرے بال پہ تیل لگا ہو اور میرے جوتے کے تسمے وغیرہ ٹھیک ہوں، تو اے اللہ کے نبی کیا یہ ساری کی ساری چیزیں تکبر ہیں، گھمنڈ ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ ذاک الجمال، ذاک الجمال، کپڑے اگر صاف ہیں، بال اگر سنورے ہوئے ہیں اور جوتا وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ خوبصورتی ہے، یہ جمال ہے، یہ زینت ہے، یہ کوئی تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان ڈھنگ کا بنا رہے، اچھے کپڑے پہنے رہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے. وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِيَ الْحَقَّ وَازْدَرَ النَّاسِ، تکبر یہ ہے کہ آدمی حق بات کا انکار کرے، حق بات کا مذاق اڑائے اور لوگوں کو حقیر جانے، یہ تکبر ہے. اور ایک آخری چیز محترم ناظرین کہ لباس کے تعلق سے ہم ایک بات یاد رکھیں کہ لباس ہمارا بہت تڑک بھڑک والا ہونا نہیں چاہیے. جیسے ہمارے نوجوانوں کے آج کل لباس آپ دیکھیے، جس کی پینٹ پہنے ہیں جگہ جگہ میں سادگی اختیار کرو، اپنے اختیار کرو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا کم من اشعث اکبر، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے بال بالکل پراگندہ ہوتے ہیں، بال بالکل بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اکبرا، اور کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، ذی تمرین، اور ان کے پاس 2 پرانی چادریں اور 2 پرانے کپڑے ہوتے ہیں. لا یوبہ لہ، اور دنیا میں جب نکلتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دیتا، لیکن اللہ کے نظر میں وہ اتنے نیک ہوتے ہیں. اگر وہ اللہ کے بارے میں قسم کھا کے کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ان کی قسم کو بیکار نہیں ہونے دیتا، اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، اللہ ان کی بات کو پورا کرتا ہے.
یعنی اتنے صاحب ایمان اور اتنے صاحب تقوی ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے تو اللہ اس بات کو ضرور پورا فرماتا ہے، جبکہ کپڑے اس لائق نہیں ہیں، ان کی جسمانی ساخت اور ان کے ظاہری بناوٹ اس لائق نہیں کہ دنیا ان کی طرف توجہ دے۔ محترم ناظرین، یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم لباس سے زیادہ اپنے باطن پر توجہ دیں، اپنے کیریکٹر پر توجہ دیں، لباس میں سادگی اختیار کریں۔ سادہ لباس ہو اور عمل اور ایمان مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری قسموں کی بھی لاج رکھے گا۔ آج آپ دیکھیں امت کے لیے کیسا نازک وقت ہے، پوری دنیا کے لیے کیسا نازک وقت ہے۔ کاش آج ایسے لوگ ہوتے جن کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منہم البراء بن مالک، میں نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ کپڑے میلے کچیلے ہونے کے باوجود اگر وہ اللہ کے بارے میں قسم کھا لے تو اللہ ضرور پورا کرے گا، انہی لوگوں میں سے براء ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں لباس کے آداب کے تعلق سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں لباس میں سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری خواتین کو بھی لباس میں شرعی اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں فضول خرچی اور اسراف سے بھی بچا، ہمیں بخل اور کنجوسی سے بھی بچا۔ رب العالمین اس وبا کی وجہ سے ہمارے گھروں میں جو مصیبتیں آئی ہیں، جو معاشی نقصانات ہیں، اے اللہ ان نقصانات کی تو کوئی تلافی کی صورت پیدا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، اور جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔